حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. انہوں نے ان کا بڑا اکرام کیا، بہت ساری پلیٹوں میں کھانا رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مہمان کی تواضع کے اندر اسراف نہیں، اس کے لیے زیادہ چیزیں تیار کرنا یہ فضول خرچی میں نہیں آتا کہ بھی جو اس کا دل کرے وہ کھلایا جائے. ماوراء النہر کے علماء میں ایک بات یہ بھی ہے وہاں کے لوگوں میں کہ 4 آدمیوں کا کھانا، 4 آدمی مہمان کے طور پر آئے نا، وہ 20 آدمیوں کا کھانا بھی رکھ دیتے ہیں. ان سے پوچھا گیا بھئی کیوں؟ کہنے لگے بھئی مہمان کے سے بچا ہوا کھانا برکت والا بھی ہوتا ہے، انشاءاللہ اس کا حساب بھی نہیں ہوگا، تو ہم سارا کچھ ہی رکھ دیتے ہیں، بہت زیادہ رکھ دیتے ہیں کہ مہمان نے تو اتنا ہی کھانا ہے جتنا کھا سکتا ہے، باقی پھر ہم جو ہے نا وہ برکت والا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. اپنی اپنی نیت ہے. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ ہیں، عجیب بات فرماتے تھے. فرماتے ہیں کہ میں نے زندگی کے 40 سال اپنے گھر میں جو کھانا پکوایا وہ مہمان کی مہمانی کی نیت سے پکوایا. مہمان آ گیا تو بہت اچھا، نہیں آیا تو ہم نے کھا لیا کیونکہ کھانا تو کھانا ہی ہے. پکوائے مہمانوں کے لیے، بھئی مہمانوں کے لیے پکاؤ. تو جو بھی کھایا وہ مہمان کی نیت سے گھر میں پکا تھا وہی کھایا، کہ گھر میں پکتا ہی اس لیے کہ مہمانوں کے لیے پکانا ہے. ابھی اپنی اپنی نیتوں کی بات ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ 3 موقعوں کے اوپر رحمت کا نزول ہوتا ہے. ایک، جب صوفیاء مل کر کھانا کھائیں، دوسرا جب محبت الہی کی باتیں کی جائیں، اور تیسرا جب مل کر ذکر مراقبہ کیا جائے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک مرتبہ کا عجیب واقعہ پیش آیا. ایک آدمی تھا، بڑا آدمی، اس کے گھر میں دعوت تھی. اس کا بیٹا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا شاگرد تھا، معتقد تھا. تو حضرت کے پاس آیا، حضرت ہمارے ہاں گھر میں دعوت ہے، تو آج رات کو آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں. میں کہا ٹھیک ہے، دعوت قبول کر لی. شام کو پہنچ گئے. دروازے پہ باپ کھڑا ہوا تھا. اس کو کہا آپ کو تو میں نے نہیں بلایا، آپ کیسے آئے؟ وہ واپس چلے گئے. اب بیٹا حضرت کے انتظار میں تھا، اس کو نہیں پتا کہ وہ آئے اور چلے گئے. وہ پھر گیا کہ حضرت اب تو رات ہو گئی، کھانا لگنے والا ہے، جلدی آ جائیں، کھانا بالکل تھوڑی دیر میں لگے گا، آپ کی دعوت ہے. وہ دعوت دے کے پھر کہیں چلا گیا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ پھر آئے تو آگے پھر باپ ملا کہ جی ابھی تو آپ کو بتایا کہ آپ کی دعوت میں ہیں. وہ واپس چلے گئے. اب ادھر کھانا لگنے لگا. اس نے کہا حضرت ابھی تک نہیں آئے. وہ پھر دوڑا ہوا ہے، حضرت اب تو کھانا لگنے لگا، فوراً آ جائیں، آپ کی دعوت. حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آتا ہوں. یا آگے پھر کہیں مصروف ہو گیا. اور تیسری مرتبہ پھر لڑکے کا باپ کھڑا ہوا تھا. کہا جی آپ کو 2 مرتبہ بھی سمجھایا ہے، آپ کی دعوت نہیں ہے. تیسری دفعہ واپس آ گئے. ادھر کھانا شروع ہو گیا. وہ چوتھی دفعہ دعوت دینے پہنچ گیا کہ حضرت کھانا لگ گیا، آپ آئے نہیں. کھانا شروع ہو گیا. حضرت نے بات سنی، پھر چل پڑے. چوتھی دفعہ پھر باپ ملا، پھر واپس. اب یہاں نا ایک تصوف کی بات ہے سمجھنے والی. ان سے بعد میں کسی نے پوچھا حضرت یہ کیا معاملہ؟ کہا کہ میرا اس وقت تجلیات افعالیہ کا سبق چل رہا تھا. اس سبق کے اندر انسان کی کیفیت ایسی بن جاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہو اس کو اللہ کی طرف سے ہونا سمجھتا ہے. مخلوق نکل جاتی ہے دل دماغ سے. جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. جہاں سے ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے سب اس کو اللہ کی طرف سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے. کہتے ہیں نا اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. یہ الفاظ زبان سے ادا کرنا آسان ہے، اس کیفیت کا زندگی کا حصہ بن جانا یہ کوئی اور بات ہے. تو ان کا تجلیات افعالیہ کا سبق تھا. ہمارے سلسلے میں یہ سبق ہے الحمدللہ. جو اسباق آگے کرتے ہیں، بڑھتے ہیں، پھر یہ اس میں آتا ہے. اس وقت سالک کیا محسوس کرتا ہے؟ جیسے جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ محسوس کیا کیا کہ بھئی دعوت دی بیٹے نے تو انہوں نے کہا تو اللہ کی طرف سے دعوت آئی ہے، چلو. باپ نے دروازے پہ منع کر دیا، انہوں نے کہا تو اللہ نے منع کر دیا، اللہ کی طرف سے منع نہیں جا سکتا، واپس آ گئے. وہ انسانوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے، وہ سوچ رہے ہوتے ہیں جو ہو رہا ہے سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. اس کی ایک اور مثال سمجھ لیجئے. وہ ایک اللہ والے کہیں جا رہے تھے، بارش کا موقع تھا، تو 2 میاں بیوی قریب سے کہیں گزرے اور ان کے پاؤں سے کوئی چھینٹ نکلی جو بیوی کے کپڑوں پہ جا لگی. تو شوہر کو غصہ آیا، اس نے زور سے چپیڑ ماری کہ میری بیوی کے اتنے قیمتی کپڑے آپ نے گندے کر دیے. یہ خاموش ہو گئے، انہوں نے کچھ نہیں کہا، چلتے رہے. آگے جب گئے تو آگے ایک حلوائی کی دکان تھی. اس نے پہلے سے کوئی نیت کی ہوئی تھی کہ جو سب سے پہلے یہاں آئے گا نا اسے گرم گرم میں ایک دودھ کا پیالہ پلاؤں گا. اس نے دیکھا یہ آ رہے ہیں تو اندر لے گیا اور جا کے گرم گرم دودھ کا پیالہ پیش کیا. انہوں نے بسم اللہ پڑھی، پیا، شکر ادا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے کہا یا اللہ تیری شان بھی بڑی عجیب ہے، جب دل چاہتا ہے تھپڑ لگواتا ہے، جب دل چاہتا ہے گرم دودھ پلا دیتا ہے. کہ اس سبق پہ پہنچ کے کیفیت انسان کی یہ ہو جاتی ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہو اللہ کی طرف سے دیکھ رہا ہوتا ہے. یہ میرا اللہ کی طرف سے، جو ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے. جو تصوف میں سلوک میں آگے بڑھتے ہیں اور معمولات کی پابندی، اتباع سنت کی پابندی، وضع قطع شریعت کے مطابق ہونا، عورت ہے تو پردے کا ہونا، اور پھر آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں یہ لوگ، تو پھر یہ اسٹیج آتی ہے جب تجلیات افعالیہ کا سبق ملتا ہے تو یہ کیفیت بندے پہ گزرتی ضرور ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے ہونا اسے سمجھ میں آ جاتا ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اظہار نبوت سے پہلے بھی مہمان نواز تھے.
جب پہلی وحی نازل ہوئی اور آپ پریشان آئے گھر میں تو بی بی خدیجہ نے کیا کہا؟ جو 5 باتیں تھیں ان میں ایک یہ تھی کہ آپ تو مہمان نواز ہیں۔ تو مہمان نوازی تو بہت بڑی نعمت۔